الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر حضور کنز العلماء مفکر اسلام مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرف ہوں آپ کے ایک بیان پر مختلف لوگوں کی طرف سے اس بیان کو آڑ بنا کر آپ کی ذات پر طعن و تشنیع، حتیٰ کہ معاذ اللہ آپ کے والدین تک لوگوں نے گالم گلوچ کا سلسلہ یہ جاری کر دیا۔ تو آپ کے بیان پر مختلف آراء لوگوں نے دی، اور آپ نے جو لفظ بیان کیا اور اس کے بعد اس کی تشریح کی کہ میرا مطلب خطا سے مراد خطا اجتہادی تھا، تو کچھ لوگوں کو یہ بات ہضم نہ ہوئی اور انہوں نے یہاں خطا اجتہادی کا انکار کیا کہ یہاں اجتہاد ہے ہی نہیں، یہ مقام اجتہاد ہے ہی نہیں، تو یہاں اس لیے یہاں خطا اجتہادی بنتی نہیں ہے۔ ان لوگوں میں سے ایک مفتی جمیل احمد صدیقی صاحب ہیں۔ کل میں نے ان کا ایک ویڈیو کلپ سنا جس میں وہ بیان فرما رہے تھے کہ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے سوال کیا، استفسار کیا باغ فدق کا، تو کہنے لگے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال ہی اس لیے کیا ہو تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ انبیاء کی مالی وراثت نہیں ہوتی، تو کہنے لگے کہ یہ سوال و جواب تھا، اس لیے یہ مقام خطا ہی نہیں، تو اس لیے یہاں کہنا کہ اجتہادی خطا یہ جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ مقام خطا ہے ہی نہیں ہے، یہ صرف استفسار تھا، سوال تھا۔ تو میں مفتی صاحب کا یہ بیان سن کے بڑا حیران ہوا کہ مفتی صاحب آپ نے احادیث جن میں صراحت یہ بات موجود ہے کہ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سیدہ پاک کو احادیث سنائی، تو کچھ روایتوں میں یہ الفاظ ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کچھ ناراض ہوئیں آپ، تو جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پتہ چلا تو آپ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو راضی کرنے کے لیے چلے گئے، اور آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو راضی کیا، حتیٰ کہ سیدہ پاک راضی آپ سے ہو گئی۔ تو اگر یہ مقام سوال و جواب تھا، یہ دعویٰ تھا ہی نہیں اور مقام اجتہاد تھا ہی نہیں، تو پھر ناراضگی کس بات کی؟ اسی بات کے تحت غزالی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مشکلات الحدیث کے اندر اس بات کو لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ سیدہ پاک کچھ قبیدہ خاتین ہیں، تو آپ کہنے لگے کہ اس لیے نہیں کہ میں نے ان کو ان کے والد محترم کی حدیث سنائی ہے، بلکہ وہ اس لیے قبیدہ خاطر ہیں کہ میرا اجتہاد ان کے اجتہاد سے بہتر ہے۔ تو یہاں غزالی زماں سید احمد کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو مقام اجتہاد مان رہے ہیں، تو کس بیس پر مفتی جمیل احمد صدیقی صاحب آپ اس کو مقام اجتہاد کا قبول نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہیں یہاں خطا اجتہادی بنتی نہیں ہے؟ اور دیگر اگر آپ دیکھیں علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فتاوی شارح بخاری کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24 کے اندر لکھا کہ یہ صحیح ہے کہ سیدہ پاک نے دعویٰ فرمایا باغ فدق کا، تو مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ محض ایک سوال تھا، استفسار تھا، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مقام اجتہاد ہے ہی نہیں، جبکہ حضرت غزالی زماں بیان فرما رہے ہیں کہ یہاں مقام اجتہاد ہے
اور حضرت ابو بکر صدیق کے اجتہاد کو غزالی زماں احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا اجتہاد بہتر تھا سیدہ پاک کے اجتہاد سے۔ تو پوری امت کے اکابر کی تشریح کو آپ نے چھوڑا، صرف کنز العلماء مفکر اسلام مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کی مخالفت میں، اور ایک آج آپ نے نئی تشریح لوگوں کے سامنے بیان کر دی جو آپ سے پہلے کسی نے بھی بیان نہیں کی۔ سارے مفسرین محدثین نے اس بات کو اور فقہا نے لکھا کہ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دعویٰ فرمایا، اور مفتی صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ محض ایک سوال تھا، استفسار تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مسلک حق کا اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے اکابر کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔